عاشورہ ایک طاقت مومن کو عطا کرتا ہے. عاشورہ جہاں رولاتا ہے وہاں پہ ایک اسپریچول انرجی بھی مومن کو دیتا. یہی وجہ کہ دنیا کا ہر ظالم عاشورے سے گھبراتا. یہ جو آپ مسلسل ہر سال مختلف قسم کے فتوے سنتے رہتے ہیں عاشور کے حوالے سے کہ یہ بدعت ہے، وہ حرام ہے، یہ غلط ہے، یہ رسول نے نہیں کہا، یہ قرآن میں نہیں آیا، یہ وہ ڈر ہے، یہ وہ خوف ہے، یہ وہ فیئر ہے جو دشمنان اسلام کے دلوں میں ہے عاشورے کی وجہ سے. چاہے وہ دشمن اسلام کھلا دشمن ہو اور چاہے وہ دشمن اسلام کلمہ پڑھ کر اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا سعودی حکمران ہو مثلا. شاہ ایران بہت طاقتور تھا، اپنے آپ کو کم از کم بہت طاقتور سمجھتا تھا، اور جو اس وقت دنیا کی سب سے بڑی طاقت تھی، جو آج بھی اپنے آپ کو دنیا کی سب سے بڑی طاقت سمجھ رہی، کیونکہ اس کی فل بیکنگ شاہ ایران کو تھی، تو اس کا دماغ تو گویا آسمان پر تھا. وہ اس زمانے کا فرعون اور نمرود و شداد تھا، اور کہیں سے کوئی ایسا چانس نظر نہیں آ رہا تھا کہ کوئی اس کو نقصان پہنچا سکتا، اور پھر کوئی مولوی اسے نقصان پہنچائے. وہ تو ہماری سوسائٹی میں ویکسٹ آدمی ہوتا ہے. ذرا جماعت کا ایک ممبر اس سے ناراض ہو جائے، اسے دوسرے دن ہی ٹرمینیٹ کر کے یا سسپینڈ کر کے یا کانٹریکٹ کینسل کر کے نکال دیا جاتا. وہ ایک نماز اپنی مرضی سے نہیں پڑھا سکتا. اور وہ شاہ ایران جیسی شخصیت، پاکستان کے ایک بہت ہی مشہور بیوروکریٹ مختار مسعود. عموماً پاکستان کی بیوروکریسی میں لکھنے پڑھنے کی زیادہ عادت نہیں ہے، لیکن یہ بہرحال بہت ہی لرنڈ قسم کے بیوروکریٹ. علی گڑھ یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے، 1977 سے 1980 تک ان کی پوسٹنگ تہران میں تھی. اس زمانے میں RCD کے نام سے ایک ریجنل کوآپریشن بنائی گئی تھی جس میں ایران، پاکستان، ٹرکی تھے، اس کے سیکرٹری جنرل تھے. اور یہ کہتے ہیں کہ میری جو پوسٹ تھی اس کی وجہ سے، باقاعدہ انہوں نے بک لکھی، اس پوسٹ کی وجہ سے مجھے ویک میں ایک بار شاہ ایران سے ملاقات کرنا پڑتی تھی. اور یہ ایران میں اسلامی موومنٹ شروع ہو چکا تھا حضرت امام خمینی کی لیڈرشپ میں. ابھی امام خمینی آئے نہیں تھے ایران، عراق میں تھے، اور وہ پروسیس چل رہا ہے کہ عراق سے ان کو نکالا جائے گا اور وہ فرانس جائیں گے اور پیرس کے قریب سے اس انقلاب کو گائیڈ کریں گے. لیکن یہ فرماتے ہیں کہ میں ہر ویک اس سے ملتا رہتا ہوں اور اس پہ کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا ہے کہ باہر اس کے خلاف کتنا پروٹیسٹ ہو رہا ہے اور کس طرح سے ایرانی قوم میں چینج آ رہی ہے. اتنا ہی اسٹرانگ، اتنا ہی ہنستا مسکراتا ہوا. یہاں تک کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ویک میں 2 مرتبہ میری ملاقات اس سے ضروری ہو گئی. 9 محرم کو میں اس سے ملا، وہی اس کا انداز، وہی اس کی شان، وہی اس کا طریقہ جو فرعون اور نمرود کا تھا. اور پھر ایک دن کے گیپ کے بعد 11 محرم کو بھی مجھے اس سے ملاقات کرنا پڑ گئی. لیکن اب جو 11 محرم کو میں ملا، صرف 2 دن کے بعد مجھے لگا ہی نہیں کہ یہ وہ شاہ ایران ہے. یہ اس کا قسم کا ایک شیڈو سا نظر آ رہا. ایسا لگ رہا ہے کہ 24 گھنٹے میں کوئی بہت ہی بوڑھا اور بہت ہی کمزور آدمی، ٹوٹا ہوا آدمی، ایک بروکن پرسنالٹی میرے سامنے ودن 24 آورز. اتنے اپنے آپ کو اتنا اسٹرانگ اور طاقتور سمجھنے والا ٹوٹ پھوٹ کے میرے سامنے آ گئے. اب مجھ سے تو کچھ نہیں کہا، لیکن دیکھنے سے اندازہ ہو جاتا اس کی باڈی لینگویج، اس کے بولنے کا اسٹائل، اس کے چہرے اور اس کے فیس ایکسپریشن. میں حیران ہو گیا. اس سے تو پوچھنا ممکن نہیں تھا، پروٹوکول کے خلاف تھا. لیکن میں نے پوچھا ایرانی جو میرے آفس میں کام کرتے ہیں RCD میں، انہوں نے کہا کہ یہ صرف 1 گھنٹے کا ہیلی کاپٹر کا اس کا ٹرپ تھا کہ جس نے اس کو توڑ دیا، ختم کر دیا، مر گیا ہے یہ. جیسے مولا نے نہج البلاغہ میں ایک مومن کے لیے کہا کأنہ المیت بین الاحیاء، وہ مومن ایسا ہے جیسے زندوں میں ڈیڈ باڈی جو چل رہی ہے، پھر رہی ہے، اگر کوئی موونگ ڈیڈ باڈی آ جائے
چلتا پھرتا نظر آ رہا ہے لیکن اب لگتا ہی نہیں ہے کہ زندہ، کہ صرف 1 گھنٹے کا ایک سین، اور وہ یہ کہ کل عاشورہ تھا، اور ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کے اس نے تہران کے جو ماتمی جلوس اور پروسیشن ہے وہ دیکھے۔ اب اس سال کا جو عاشورہ تھا وہ کربلا کی یاد کرتے ہوئے، اس وقت کا جو یزید تھا شاہ ایران، اس کے خلاف پروٹیسٹ بھی ہو رہا، یہ عاشورے کے جلوس میں جو اس نے ایرانی قوم کی اسپرٹ دیکھی، 1 گھنٹے کا ہیلی کاپٹر کا ٹرپ یہ ختم ہو گیا، اندر سے ٹوٹ گیا، مر گیا، اب اسے یقین ہو گیا کہ اسے کوئی نہیں بچا سکتا۔ یہ لوگ اللہ کو تو مانتے ہی نہیں ہے نا، ان کا اللہ تو یہیں کہیں ویسٹ میں بیٹھا نظر آتا ہے، اب اسے کوئی نہیں بچا سکتا۔ عراق، اتنی عظیم کامیابی صاحبان ایمان کو جو ملی یہ عاشورے کی وجہ سے۔ لیبنان، دیکھیں یہ سارے کے سارے ہمارے آپ جیسے مومن، کوئی چوزن پیپل نہیں ہے، کوئی الگ سے اللہ نے ان کو کریٹ نہیں کیا ہے، جو ہم ہیں وہ ہیں، عقیدے کے اعتبار سے بھی ہمارا اور ان کا عقیدہ سیم، لیکن ان میں اتنی طاقت ہے کہ دنیا کی بڑی بڑی حکومتوں کو ہلا کے رکھا، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب 2 سال پہلے امریکہ کی نیو اورلینز اسٹیٹ کے اندر ایک بہت زبردست قسم کا طوفان آیا تھا، کیا نام تھا اس کا، کیٹرینا، کترینا، جو کچھ بھی تھا، بہرحال تو ٹورنٹو کے گلوب اسٹار میں باقاعدہ ایک آرٹیکل چھپا تھا جس کی ہیڈنگ یہ تھی کہ یہ جو کیا کیٹرینا تھا، کیا تھا بتائیے نا، کیٹرینا، کہا کہ یہ کیٹرینا یہ نہیں ہے، اصل کیٹرینا نجف میں آغا سیستانی بیٹھے ہوئے، راتوں کی نیند اڑا دی ہے حکومت کی۔ وہ ایک بوڑھا آدمی نجف کے اندر اس انداز سے بیٹھا ہوا کہ وہ آرام سے سو رہا ہے، اور ساری دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں ان کی نیند اڑی ہوئی، اس لیے کہ شیعت کے پاس عاشورہ ایک اتنی بڑی طاقت ہے۔ ہم عاشورے کو صحیح معنوں میں استعمال نہیں کرتے، اب تو خیر رشیا کا خاتمہ ہو گیا، لیکن ایک زمانہ ایسا تھا 1970 سے لے کے 89-90 تک، جب ساری دنیا کے اندر رشیا نے خصوصاً ریلیجن اور اللہ کے حوالے سے ایک طوفان مچا رکھا تھا کہ اللہ نہیں ہے، ریلیجن نہیں ہے، یہ ایک افہیم ہے، کارل مارکس کا قول، اسٹالن کا وہ کہنا کہ دنیا میں کہیں اللہ ہوگا، لیکن رشیا کی باؤنڈری سے ہم نے اللہ کو نکال باہر کیا، اور بہت ہی کمیٹڈ تھے وہ اپنے کاز کے لیے۔ غلط نظریہ تھا لیکن اس کے لیے مرتے بھی تھے، جان بھی دیتے تھے، پیسہ بھی دیتے تھے، ٹائم بھی لگاتے تھے۔ اور ہر سال جب رشیا میں ورلڈ کمیونسٹ کانگریس کا سالانہ یا اینول میٹنگ ہوتی تھی تو رپورٹ لی جاتی تھی ہر ملک کی کہ ہر ملک کے اندر جو کمیونسٹ ہیں انہوں نے اپنے کام کو کتنا آگے بڑھایا۔ یہ میں کوئی بہت پرانی بات نہیں کر رہا ہوں، جو ہمارے مجلس میں جو ایج گروپ آتا ہے یہ انہی کے زمانے کی بات ہے۔ تو ایک عجیب بات یہ محسوس کی گئی کہ سب سے زیادہ پوری دنیا میں جتنے کمیونسٹ ہیں، سب سے زیادہ کوشش ایران کی کمیونسٹ پارٹی کر رہی ہے، اور وہ چونکہ باؤنڈری بھی ملی ہے رشیا سے، اور سب سے کم پروگرس بھی ایران میں ہو رہی ہے۔ یہ لوگ ٹائم بھی زیادہ دے رہے ہیں جو ایرانی کمیونسٹ پارٹی، یہ لوگ پیسہ بھی زیادہ دے رہے ہیں، یہ لوگ سیکریفائز بھی زیادہ کر رہے ہیں۔ کہ شاہ ایران کی پولیس تھی ساوات، کمیونزم کے بھی اتنے خلاف تھی جتنی حضرت امام خمینی کے نظریے، کیا مظالم کرتے تھے، اور یہ لوگ جان دیتے تھے، لیکن پروگرس کچھ نہیں ہے اتنی قربانی کے بعد۔ تو ایک دفعہ اس ورلڈ کمیونسٹ کانگریس میں ایک سوال کیا گیا کہ بھائی آخر تمہاری پلاننگ میں کہاں پہ کوئی مسٹیک یا فالٹ ہے کہ ان پٹ اتنا زیادہ ہو رہا ہے، آؤٹ پٹ کچھ بھی نہیں۔ تو ایک ہی جواب ان کا تھا کہ ہم پورا سال ایران کے یوتھ پہ کام کرتے ہیں، ہر نیا نظریہ یوتھ کو پہلے وہ اپنے امپریس کرتا ہے اور پہلے ان کو پکڑتا ہے۔ پورا سال ہم کام کرتے ہیں اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ بالکل ہمارے جیسے ہو گئے، لیکن پھر ایک عاشورے کا دن کیا آتا، جو کلر ہم نے ان پہ چڑھایا وہ اس طرح سے اتر جاتا کہ یہ پہلے سے بھی زیادہ ریلیجیس اور مسلمان بن جاتے ہیں۔ یہ عاشورے کی وہ طاقت ہے جو 20th سینچری میں ہم نے جگہ جگہ دیکھی۔
اور 21 سینچری تو ہے عاشورے کی سینچری. دیکھیے یہ عراق کا انقلاب، یہ لبنان کا انقلاب، یہ سب 21 سینچری کو بھی ہارڈلی 7 سال ہوئے کمپلیٹ ہوئے. لیکن کیا وجہ کہ دنیا میں ہر جگہ کے مومنین عاشورہ منا بھی رہے ہیں اور ہم سے زیادہ مناتے ہیں. میڈیا میں جا کے دیکھیے، کہیں کہیں آپ کو نظر آ جائے گا کہ اس وقت لبنان میں کیا آزاداری ہے اور ایران میں کیا آزاداری ہے اور عراق میں کیا آزاداری ہے. اور اس کے بعد اتنی بڑی چینج بھی ان میں آتی کہ اب دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت کا خوف ان کے دل میں نہیں ہے.